لیکن افسوس کہ قرآن کے ساتھ وہ ذلت آمیز سلوک ہم نے اب تک روا رکھا ہے۔ قرآن پڑھنے کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، ہم سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ وقت قلیل ہے، میں صرف قرآن سمجھنے کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت کی تحریک چل رہی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نظر بند تھے رانچی میں۔ قرب جوار کے لوگوں سے شناسائی ہو گئی تھی۔ ایک اجنبی شخص نے آ کر سلام کیا۔ مولانا نے دیکھا اس کا قد دراز تھا، وہ مقامی نہ تھا۔ مولانا نے پوچھا، بھئی کون ہو آپ؟ کہا مولانا میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ کہا یہاں؟ کہا آپ ہی سے ملنے آیا ہوں۔ ذرا تصور کرو، آج سے 104-5 سال قبل اس وقت آمد و رفت کی کتنی دقتیں ہوں گی۔ ٹرین خال خال جگہوں پر، وہ بھی میٹر گیج نہیں، نیرو گیج کی ٹرین چھک چھک چلتی، چلنے والے چڑھتے اور اتر جاتے، اتنی تیز ہوتی تھی وہ۔ کہا بڑی تکلیف کی، کیسے کیسے آئے؟ کہا مولانا وہاں سے وہاں ٹرین پر آیا، وہاں سے وہاں پیدل آیا، اور راستے کی دشواریوں کا تذکرہ اس نے کیا۔ مولانا نے کہا کہ کیوں آئے؟ کہا مولانا میں نے آپ کا پرچہ پڑھا ہے، آپ قرآن بہت اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں، میں آپ سے قرآن سمجھا رہا ہوں۔ میرے بھائی، ایک انسان کو اپنی اخروی زندگی کے بارے میں فکر مندی لاحق تھی تو پشاور سے چل کر وہ رانچی پہنچتا ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بستی بستی میں علماء کی تعداد ہے۔ ہم قرآن کو 1 ختم 2 ختم 3 ختم تو کر لیتے ہیں، لیکن قرآن سورہ فاتحہ کے مفہوم کو بھی سمجھنے کے لیے کبھی ہم کسی عالم سے رجوع نہیں کرتے۔ اللہ ہم کو توفیق بخشے۔ آج ملک میں اور بیرون ملک، قومی سطح پر اور آفاقی سطح پر مسلمان ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے۔ داروغہ کا شناسائی کوئی دلال ہو جائے تو بستی میں عزت، ایم ایل اے ایم پی کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ہو جائے تو اس کی عزت، وزیر اعلیٰ سے کسی کی پہنچ ہو تو پورے صوبے میں اس کی عزت، اور خدا سے تعلق رکھنے والا مومن اتنا ذلیل و خوار۔ قرآن وعدہ کرتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ آج ہم غالب نہیں ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں۔ اگر مسلمانوں کو ملکی اور غیر ملکی حالات کی خبر ہو تو شاید وہ ہنسنا چھوڑ دیں، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی رہیں، وہ سوچیں کہ میں کیسے بچوں گا، دین اور ہماری تہذیب کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی۔ آج ملک میں 150، پورے دنیا میں 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور 1.5 کروڑ کے لائق یہودی مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ پیارے آقا نے جو کہا کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، کیا گاجر مولی کی طرح وہ کٹتے ہیں؟ اس کے غم سے ہم آشنا ہیں؟ اگر غم سے آشنا ہے تو دعائیں کیجیے ان کے لیے، اگر غم سے آشنا نہیں ہے تو اپنے لیے دعائیں کیجیے، اس لیے کہ آدمی جب صحیح سالم ہوتا ہے تو پیر کے انگوٹھے میں اگر کانٹا چبھے تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے، لقوہ ہو جائے تو پھر احساس کم ہوتا ہے، اور جسم سے روح نکل جائے تو زانو بھی کاٹو، بازو بھی کاٹو تو آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا۔ آج ملت بہت حد تک لقوہ زدہ ہو گئی ہے، شاید بے روح ہو گئی ہے، کہ آج عرب کے اتنے سلاطین بیٹھتے ہیں لیکن اسرائیل کی شرارت کے سامنے میں کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ آج اس وطن عزیز میں ہم خوف میں مبتلا ہیں۔ اب یہ خاتون کی کتاب آئی ہے کہ ملک میں ہمارے اپنے وجود کا خطرہ ہے، دلی کے واقعات اس نے لکھے ہیں۔ کارپیٹر میں کام کر رہا تھا، مہینوں کام کیا، مہینہ دن بعد پتہ چلا کہ وہ مسلم تھا، اس کا نام احمد محمود ہو، عبد الرحمن ہو، جمیل ہو، ذاکر ہو، وہ للو پپو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنا نام بتانے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ صرف ہم جلسہ سنیں گے نہیں، جس کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ باخبر رہنا زندگی کی علامت ہے۔ اب ایک بڑی اچھی چیز آئی ہے بہت دنوں کے بعد۔ جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری، راجا کا بیٹا ہو یا مہتر کی سنتان، سب کو ملے گا موقع ایک سمان۔ یہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔
لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہار کی آبادی 13 کروڑ کی ہو گئی ہے۔ اس 13 کروڑ میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 31 لاکھ ہو گئی ہے، اور بہار میں آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سرکاری ملازمت کی تعداد 20 لاکھ ہے۔ اس 20 لاکھ میں اس آئینے میں دیکھیے ہم کہ ہم کہاں ہیں۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے ہم لوگوں نے اسے پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اخبار نویس لوگ بھی یہاں ہیں، ہمارے دیگر لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو باخبر کریں۔ سرجا پوری کی آبادی 24 لاکھ ہو گئی ہے۔ اجروئے تناسب اس کی ملازمت تقریباً 38,000 ہونی تھی، صرف 15,000 ہے۔ سیرسا بھائیوں کی آبادی 13 لاکھ ہو گئی ہے، 13 لاکھ سے زائد ہے۔ ان کی اجروئے تناسب ملازمت تقریباً 21,000 ہونی تھی، جو صرف 5,600 یا 700 پر ہے۔ کلیہ برادری کی حالت بھی وہی ہے، اور آپ کو سن کر یہ بھی حیرت ہوگی کہ 2 کمرے کا پکا مکان 50,000 سے زائد کی آمدنی میں کہیں کہیں مہتر بھائی بھی کلیہ مسلمانوں سے اور دیگر مسلمانوں سے بہتر ہے۔ کیا یہ دنیا صرف اس لیے ہے کہ ہم دوسروں کے ٹیکس دیں؟ پیارے آقا نے ایک دعا اور مانگی کہ اے خدا بندہ غربت سے بچا، کہ غربت بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ مولانا نے رو رو کر گفتگو کی ہے، اور رو رو کر گفتگو کرنے والوں کو میں سنتا رہتا ہوں۔ شادی بیاہ کے جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، صرف 2 کام ہم کر لیں، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے جھگڑوں کا تصفیہ ہم اپنی مسجدوں میں کریں گے، غیر مسلم بھائی مندروں میں بیٹھ کر کر لیں، چونکہ جتنا قرآن کو ہم لوگوں نے سمجھا ہے علماء سے، کفر کہتے ہیں مکمل انکار کو بھی، اور کفر کا اطلاق جزوی انکار پر بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کے مطابق فیصلے نہ کریں اپنی زندگی کے، وہ کفر میں، وہ فسق میں، ایسے ہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، قرآن نے کہا ہے۔ اور آج اگر ہم عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، تھانہ میں جاتے ہیں، تو عدالتوں میں جو مقدمے کی بھیڑ ہے، اس کے لیے عمر نور چاہیے، وقت برباد، پیسہ برباد، ایمان جیسی دولت برباد، اور قومیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آئیے اپنے جھگڑوں کا تصفیہ، ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں کچھ باقی بھی رہ جائے گا تو آخرت میں میرا حصہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ کم پر طے کر لیں گے لیکن تھانہ نہیں جائیں گے۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ میری بیٹی اور میری اولادیں اللہ کے رسول کے صحابہ اور اللہ کے رسول کی بیٹی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ فاطمہ بیٹی کا نام ہی نہیں ہو، فاطمہ کی طرح سعدیہ بھی ہو، علی بیٹے کا نام ہی نہیں ہو، علی کی طرح بارات بھی آیا ہے۔ بارات میں یہ ڈاکوؤں کی پوری ٹیم سیرسا آبادیوں کے ہاں نہیں تھی، لیکن آج 150 کی باراتی آپ کے یہاں بھی آنے لگی ہے۔ میرے بھائی بچائیے اس کو۔ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں اغیار کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم تو ایک کو کلمہ نہیں پڑھائے، نہ جانے کتنی بیٹیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں۔ آئیے جتنا کچھ کہا جائے ہم اسے سنیں، سمجھیں، اس کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیمار ہو، ڈاکٹر امریکہ سے آئے، دوا لکھا لے، طاق پہ رکھ دے، عمر بھر دوائیاں لکھاتا رہے گا، بیمار رہے گا۔ گاؤں کا ڈاکٹر ہو اور دوا اگر آدمی استعمال کرے تو یقیناً کہ صحت سے قریب ہوگا۔ ہم جلسہ سنیں بھی اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ جناب کی گفتگو بہت جامع